اللہ آپ نے 18 سپارے زبانی حفظ کیے ہوئے تھے، لیکن آپ مدرسے جایا کرتے، تو جب آپ مدرسے جاتے تو راستے میں آپ کی عمر سے کچھ چھوٹے بچے آپ کو سلام کیا کرتے، تو جب وہ بچے جب آپ مدرسے جاتے نا تو آپ کی والدہ آپ کو 2.5 کونیاں دیا کرتی تھی. اس طرح بچے مدرسے جاتے ہیں، ہم انہیں 5-10 روپے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں، ان کی والدہ انہیں 2.5 کونیاں دیا کرتی تھی. تو جب آپ مدرسے جاتے ہیں تو بچے آپ کو سلام کرتے تو 2.5 کونیاں آپ ان بچوں میں بانٹ دیا کرتے. اب ہوا یہ کہ آپ کی والدہ کو کہیں جانا تھا، 3 دن کے لیے انہیں کہیں جانا تھا، تو آپ چلی گئیں اور 2.5 کونیاں انہیں دے کر جایا کرتی تھی، وہ رہ گئی، نہیں دے کر جا سکتی. تو جب آپ مدرسے جاتے تو راستے میں بچے آپ کو سلام کرتے اور وہ 2.5 کونیاں آپ انہیں نہیں دے پاتے. تو غوث پاک کا گزر ایک گلی سے ہوا جہاں ایک سنار کا گھر تھا. سنار جو تھا وہ بہت امیر تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس گلی میں بہت بھیڑ اکٹھا ہے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. تو آپ اس بھیڑ کے قریب گئے اور آپ نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. تو لوگوں نے آپ کو بتایا یہاں جو سنار رہتا ہے اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا ہی بیٹا تھا، اور آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو غوث پاک نے پوچھا کیسے اس کا انتقال ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ بس حضرت اچانک اس کو موت آئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے. دلہن جو ہے وہ بے ہوش ہوئی ہے، ماں اپنا سر پیٹ رہی ہے اور باپ پریشان ہے. تو غوث پاک نے کہا اس کے باپ کو میرے پاس بلاؤ. تو جب سنار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو غوث پاک نے اس سے کہا کہ یہ کیسے مر گیا؟ تو سنار کہتا ہے کہ بس حضرت کل اس کی شادی ہوئی ہے اور آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اچانک ہی موت آئی اور اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو غوث پاک کہتے ہیں اگر ہم آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیں تو؟ سنار کہتا ہے کہ حضرت اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اگر آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں، میرا تو اکلوتا ہی بیٹا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں گے، آپ جو مانگے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. غوث پاک کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس 2.5 کونیاں دے دو اور 3 دن کے حساب سے دے دو، کیونکہ 3 دن ان بچوں کو دینے کے لیے تاخیر ہو گئی تھی کہ والدہ کہیں چلی گئی. 3 دن کے حساب سے دے دو. سنار کہتا ہے حضور 2.5 کونیاں آپ جو مانگے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو غوث پاک کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، بس 2.5 کونیاں دے دو. سنار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں، میں آپ کو 2.5 کونیاں دے دیتا ہوں. تو غوث پاک اس جگہ پر گئے جہاں اس کا بیٹا مرا ہوا تھا. آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، دعا کی اور اس مردے کو ایک ٹھوکر لگائی اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو مردہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا. یہ آپ کی بچپن کی کرامت. اب اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے تو بات اس طرح پھیلتی ہے، پھیل گئی. آپ نے سنار سے کہا کہ ہاں بھائی 2.5 کونیاں ہو گئی ہیں، تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا، 2.5 کونیاں ہو گئی ہیں، 3 دن کے حساب سے ہو گئی. تو کہتا ہے جی حضور 2.5 کونیاں ہو گئی ہیں اور 3 دن کے حساب سے ہو گئی ہیں. تو آپ نے وہ 2.5 کونیاں وہیں کی وہیں دیں اور ان بچوں کو دیں اور 3 دن کے حساب سے دیں. 3 دن تو تاخیر ہو گئی تھی، 3 دن کے حساب سے دیں. جس طرح بات پھیلتی ہے اس طرح بات پھیل گئی لوگوں میں. تو اس وقت غوث پاک اپنے نانا حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو جب لوگوں سے پتہ چلا آپ کے نانا کو تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو پتہ ہے آپ کا نواسا کیا کر رہا ہے؟ آپ کا نواسا مردوں کو جلاتا ہے، فلاں جگہ پر اس نے سنار کے بیٹے کو زندہ کیا ہے. تو آپ کے نانا پریشان کہ ابھی تو اتنے سے ہیں 8 برس کے، اتنے سے ہیں اور اتنی بڑی کرامت، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مردوں کو جلاتے ہیں. تو آپ کے نانا غصے میں تھے، ہاتھ میں چھڑی اٹھائی. غوث پاک یہ منظر گھر کے باہر سے دیکھ رہے تھے کہ نانا غصے میں ہیں، ہاتھ میں چھڑی اٹھائی ہے، پٹائی کریں گے، دھمکا رہے ہیں. تو آپ گھر سے تیزی سے باہر نکلے اور آپ نے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے آپ کے راستے کے درمیان میں یعنی کہ تو آپ نے درمیان میں قبرستان آ گیا. تو آپ نے قبرستان میں سے بھاگنا شروع کر دیا.
اب غوث پاک قبرستان میں اس طرح بھاگتے کہ اپنا ایک پیر اس قبر پہ مارتے اور ایک پیر اس قبر پہ مارتے اور کہتے اٹھو مردوں جلدی جلدی بھاگو. ہم بھی بھاگے جاتے ہیں, نانا پیچھے پیچھے آتے تو مردے اٹھ کے بھاگنا شروع. اب جب آپ کے نانا نے منظر دیکھا نا کہ مردے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں اس طرح کہ ابھی تو ہاتھ میں چھڑی اٹھائی ہے اور اس کے پیچھے بھاگا ہی تو اس نے تو آدھا شہر کھڑا کر دیا. اگر مزید اس کے پیچھے بھاگا تو یہ تو پورا قبرستان اٹھا دے گا. تو آپ کے نانا وہیں رک گئے اور یہ سوچ کر گھر واپس آ گئے کہ کبھی تو آئے گا. اور آپ صبح کے گئے, شام کو گھر واپس آئے کہ اب نانا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا کہ صبح تو بہت غصے میں تھے, ہاتھ میں چھڑی اٹھائی تھی, پٹائی کرنے کے لیے آئے تھے, اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. تو اب شام کو گھر واپس آئے تو آپ کی والدہ بھی گھر واپس آ گئی تھی, جہاں وہ گئی تھی 3 دن کے لیے, گھر واپس آ چکی تھی. تو آپ نے اپنی والد صاحب سے کہا کہ ابا جان کیوں خفا بیٹھے, کیا بات ہے, کیوں پریشان بیٹھے ہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے, مجھے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ پر اس نے سنار کے بیٹے کو زندہ کیا ہے. ان کا باہر جانا صحیح نہیں ہے, لہٰذا انہیں باہر جانے نہ دیا جائے کہ یہ باہر جاتے ہیں تو یہ مردوں کو جلاتے ہیں. اور یہ آپ کے 8 برس کی کرام, جب آپ 8 برس کے چھوٹے تھے اور بے انتہا کے آپ نے مردے جلائے. یہ بہت بڑی کرامت غوث پاک کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارے پیارے غوث پاک آل نبی ہے, ہمارے پیارے نبی کی آل میں سے ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی آل پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ 8 برس کے ہیں اور آپ مردوں کو جلاتے. یہ نور نبی ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کرامت سے نوازا. میرا